الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. عزیز طلباء، علماء کرام، اساتذہ کرام اور دینی و ملی بھائیوں، آج کے اس پرمسرت موقع پر جو کہ تقسیم انعامات کی تقسیم کے لیے مقرر یا منعقد کیا گیا ہے، ایسے موقع پر مجھے کچھ باتیں آپ کے سامنے کرنے کے لیے مکلف کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ صغیر صاحب کو جزائے خیر دے۔ دیکھیے، جیسا کہ ابھی آپ لوگوں نے سنا کہ یہ قرآن کریم کے حفظ کرنے کا مسابقہ تھا، جس میں آپ تمام حضرات نے شرکت کی، تو مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مسابقے میں شرکت کی اور اعلیٰ نمبرات حاصل کیے۔ اسی طرح سے مبارکباد وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے شرکت حاصل کی لیکن انہیں اعلیٰ درجات یا اعلیٰ نمبرات حاصل نہیں ہوئے۔ دیکھیے، کسی بھی مسابقے میں، کسی بھی پروگرام میں شرکت کر لینا ہی بہت بڑی چیز ہے۔ تو آپ نے جو شرکت کی ہے، چاہے آپ کے نمبرات آئے نہ آئے، لیکن گویا کہ آپ کامیاب ہو گئے، آپ کو کامیابی مل گئی۔ اس لیے آپ کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے مشن میں کامیاب ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ آپ اور کوشش کریں، مزید محنت کریں۔ دیکھیے، جو قرآن کی اہمیت اور فضیلت ہے یہ آپ سب پر واضح ہے۔ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اس حدیث کی وضاحت کرنے سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی تلاوت ایک عبادت ہے۔ کیا ہے؟ ایک عبادت ہے، اور عبادت کے لیے نیت ضروری ہے۔ اگر انسان کی نیت خالص ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اس قرآن کے ذریعے سے اس کو ثواب ملے گا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ، کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن سے ایک حرف کو پڑھا، اس کے لیے نیکی ہے۔ والحسنۃ بعشر امثالها، اور وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ یعنی اگر کسی نے عبادت کی نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے الف لام میم پڑھا، تو گویا کہ اس کو کتنی نیکیاں مل گئی بھائی؟ 30 نیکیاں مل گئی۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے تو کئی پارے یاد کیے ہیں، کئی صورتیں یاد کی ہیں۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب اس کو پڑھیں، آپ نیت کو خالص کر کے اللہ کے بات کے لیے کریں۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے: ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویدعو به آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو بلند کیا ہے، اور اسی کتاب کے ذریعے سے قوموں کو برباد بھی، تنزلی بھی ہوئی ہے۔ جب قوم نے اس کتاب کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے سے چھوڑ دیا، تو پھر وہ تنزلی کی راہ پہ چلے گئے۔ ذرا بتائیے، اس دنیا کے اندر کون سی ایسی کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ہے؟ وہ کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے، لیکن بے سمجھے پڑھی جانے والی کتاب ہے، سمجھ کے نہیں پڑھتے، بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن کریم یہ سمجھ کر پڑھنے کے لیے نازل ہوئی کہ تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملے۔ اسی لیے کہا گیا ہدی للناس، یہ قرآن کریم لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔
تو ہدایت کب اس سے حاصل ہوگی؟ جب قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھا جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ نے قرآن کو یاد کیا ہے، اب اس کا ترجمہ پڑھیے، اساتذہ کرام سے اس کے تفسیر کو بھی سمجھیے، اور جو اپنے وطن کو واپس ہوں تو وہاں بھی لوگوں کو بتائیے۔ اسی طرح سے جس طرح آپ نے قرآن کریم کو یاد کیا، قرآن کریم کے ثواب اور اس کے برکات سے آپ فیضاب ہو رہے ہیں، اسی طرح سے اپنے گھر والوں کو، اپنے جو ہے گاؤں کے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، کہ وہ شخص جس کے دل کے اندر قرآن کا کچھ بھی حصہ نہ ہو وہ بے برکت گھر کی طرح ہے، یعنی اس کا دل ویران ہے، بے برکت والا ہے۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے اپنے گھر والوں کو بتائے۔ اسی طرح سے مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے آپ کو یہاں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے، وہ والدین بھی مبارکباد ہیں جنہوں نے آپ کو اسکولوں اور کالجوں میں نہ بھیج کر کے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ اس لیے آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ شخص جس نے قرآن کو پڑھا ہوگا اور قرآن کے احکام کو بھی سمجھا، اس پر عمل کیا، تو اس کے والدین کے لیے نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ کس کا تاج پہنایا جائے گا؟ نور کا تاج پہنایا جائے گا، جس کی روشنی سورج جیسی ہوگی، اور اس کے والدین کو 2 لباس پہنائے جائیں گے، جو 2 ایسے لباس ہوں گے کہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے بھی زیادہ قیمتی ہوگی، یعنی دنیا اور دنیا کے اندر پائی جانے والی چیزوں سے بھی زیادہ وہ 2 لباس قیمتی ہوگی۔ اور جب وہ کہے گا کہ مجھے کس وجہ سے دیا گیا، والدین پوچھیں گے مجھے یہ نور کا تاج، یہ لباس کس لیے دیا گیا، تو انہیں کہا جائے گا کہ تمہارے بچوں نے قرآن کو سیکھا تھا، تمہارے بچوں نے قرآن کو پڑھا تھا، تو مبارکباد ہیں وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہاں جب اس ادارے کے اندر آئے ہیں تو دل لگا کے پڑھیے، جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کے حصول کے لیے پوری کوشش کیجیے، تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو، آپ کا وقت برباد نہ ہو۔ اتنی ہی بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور یہ جو طلباء کرام یہاں موجود ہیں، اے اللہ ان کی جو ہے مستقبل کو روشن کر دے، اور ان کے دلوں کے اندر توحید اور سنت کے علم کو جو ہے جاگزی کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔